سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی ہمت اور جرأت کے فیصلوں سے انہیں اپنے آپ کو وابستہ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اسی کی طرف توجہ دلائی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے اس دور میں جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل ہیں، کہ جن کو اللہ نے اپنے دین حق کی ترقی کے لیے قبول کر لیا، اور پھر اس قبولیت کے لیے ان کو آزمانے کا منصوبہ بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور چند کلمات عطا کیے، چند اصول اور ضابطے عطا کیے کہ ان اصولوں اور ضابطوں اور قوانین کے اندر آپ نے اپنی حیثیت کا، اپنے مرتبہ علم اور عمل کا، ایمان اور یقین کا امتحان دینا ہے۔ اللہ کا امتحان بھی بڑا زبردست ہے کہ آپ کے دل و دماغ کا بھی امتحان ہوگا، آپ کے عقل و شعور کا بھی امتحان ہوگا، آپ کے جذبہ عقل اور جذبہ عشق کا بھی امتحان ہوگا۔ ان سارے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ دنیا میں جتنے علائق تعلقات ہیں، ان تعلقات پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، ان تعلقات کو ایک نظریہ حق اور دین حق کے تابع لانا پڑے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور آزمایا تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ان سب کلمات کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اب جو امتحان کے لیے ان کو کلمات عطا کیے گئے، پروگرام دیا گیا، ان سارے پروگراموں کو انہوں نے پورا کر دکھایا، عمل پہ جزم کر کے دکھایا، اور انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بن کر وہ دنیا میں ابھرے۔ اس امتحان کے بعد امتحان کیا تھا؟ خاندان کو چھوڑنا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا ہے، رشتوں اور ناتوں کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد کو جنگل و بیابان میں اللہ کے پاک گھر کے لیے، اگلے دور کے تعلیم و تربیت کے مرکز کے لیے قربان کرنا ہے۔ اپنی ساری محنتوں کا محور اور مرکز اب اس دین فطرت کو، دین توحید کو، اللہ کی وحدانیت اور بلندی اور عظمت کو تم نے بنانا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ نے اسی کو بنیاد بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا یہ دور اور سلسلہ شروع ہوا جو کئی سالوں پر محیط ہے۔ آج ہمارا ایک بچہ 3 گھنٹوں کا صرف پیپر دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پیپر یہ کئی سالوں پر محیط ہے، اور مسلسل محنت اور جد و جہد اور کوشش اور صبر آزما مرحلوں سے گزر رہے ہیں، جنگلوں اور بیابانوں کی خاک چھان رہے ہیں، اور اللہ کی طرف رخ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، میں نے اپنے رب کی طرف سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ سَيَهْدِينِ، اب کوئی رکاوٹ میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، میرے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی، میرے عزم کو ڈھیلا نہیں کر سکتی۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا، طے کر لیا، اب میں اس فیصلے پر میں عمل درآمد کرنے کے لیے، ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میری منزل بھی واضح، میرا نصب العین بھی واضح، میں جہالتوں سے نکل کر، تاریکیوں سے نکل کر، عقل و شعور اور وحی اور علم حق کی روشنی میں اپنی زندگی کا ہر مرحلہ طے کر رہا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور میرا رب مجھے ہر میدان میں، مجھے ہر موڑ پر، مجھے ہر عمل کے وقت میں رہنمائی سے سرفراز کرے گا، میرے عقل و شعور کو بھی تازگی بخشے گا، میرے عمل کے اندر بھی طاقت اور قوت اور ہمتیں اور جرأتیں پیدا کر دے گا۔
صراط مستقیم پر گامزنوں، جو توحید کا عقیدہ ہے، انسانیت کی ترقی کا عقیدہ ہے، انسانوں کی وحدت کا اور ان کی اجتماعیت کا اعلیٰ ترین نظریہ اور تعلیم ہے، اب میں نے اسے قبول کر لیا، اب میں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ ساری قربانیاں لے کر اس مقام تک پہنچ گئے تو اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے انسانیت کو رہنمائی دینے کے لیے امام مقرر کر دیا۔ آپ کی نسلوں میں امامت کو، نبوت کو، رہنمائی کو، علم کو، ترقیوں کو ہم نے آپ کی نسلوں میں جاگزین کر دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، اب آپ کل انسانیت کے لیے امام بنیں گے، قائد بنیں گے، رہنما بنیں گے، زعیم بنیں گے، لیڈر بنیں گے، انسانیت کے اصل رہنما، انسانیت کے اصل ترجمان، حق اور فطرت کے اصل ترجمان اب آپ کی ذات پاک ہے، اب آپ ہی انسانیت کے لیے ترقی کا زینہ بنیں گے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو قبول کر کے اللہ نے ترقی کا نیا دور پیدا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان ہر نماز کے اختتام پر اللہ کے حضور یہ دعا مانگتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ درود بھیج تو ہمارے سردار حضرت محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل اور متبعین پر، اور تو جیسا تو نے درود بھیجا تھا وہ والا درود بھیج، وہ والا سلام بھیج جو تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر جو اپنی رحمتیں نازل کی تھی، وہی رحمتیں اب ہمارے پیغمبر پر نازل فرما دے۔ کیوں نازل فرما دے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی بعثت کے وقت ہی انہی دین کی بنیادوں کو اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ قرآن حکیم نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے ہدایت کر دی ہے، رہنمائی دے دی ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کس کا راستہ؟ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لیڈر ہیں، بہت سارے حکمران ہیں، بہت سارے مفکرین ہیں، بہت سارے فلسفی اور سائنسدان ہیں، بہت سارے علم کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، قوموں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اب مجھے کس نے رہنمائی دی؟ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا دین القیامت ملت ابراہیم حنیفا، یہ راستہ ہے سیدھے دین کا، دین مستقیم کا۔ کون سا دین قیم؟ کون سا مضبوط دین؟ جو انسانوں کو دنیا کے ہر مرحلے سے لے کر انسانیت کے آخری مرحلے تک انہیں ترقی دینے کا عزم رکھتا ہے۔ دین القیامہ، یہ قائم دین، پکا اور مضبوط دین کون سا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفا، یہ راستہ ہے، یہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس ملت میں کیا ہے؟ مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، عقل و شعور کو دین حق کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کا پیغام اور پروگرام اللہ نے مرتب کر دیا۔ اب اپنے آپ کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، مربوط کر لیا ہے۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے عشر من الفطرت، یہ 10 خصال فطرت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماننے والوں کو عطا کیے کہ تم اپنے ظاہر کو، اپنے پورے جسم کو پاک کرو گے، تمہاری زبان بھی پاک ہوگی، تمہارا ناک بھی پاک ہوگا، تمہارے بال ان کو بھی تم کاٹ کر تم انسانیت کے مرتبے پر آؤ گے، حیوانیت سے نکلو گے، اور اس سے نکل کر تمہارا ظاہری اعضاء و جوارح کا پورا نظام یہ طہارت اور پاکیزگی
پاکیزگی کا مرکز ہوگا، اور تمہارے جسم میں کسی قسم کی کوئی آلودگی اور نجاست نہیں ہوگی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تمہارا عقل، تمہارا قلب یہ بھی پاک اور صاف ہوگا، اس کے اندر سے اللہ کی وحدانیت کی ایسی آواز اٹھے گی، لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی توحید کی، کہ جس سے ہر کفر کا، ہر شرک کا، ہر باطل کا، ہر نجاست باطنی کا اثر تمہارے اندر سے دھل جائے گا، تمہارا باطن نور الہی سے منور ہوگا، توحید الہی سے منور ہوگا، اور تمہاری عقل میں، تمہارے دماغ میں ہر قسم کی جہالت، ہر قسم کا شرک، اس سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور حاکم تلاش کر کے لاؤں؟ وَهُوَ الَّذِي نَزَّلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی اللہ ہے جس نے تمہاری زندگی کے ہر موڑ کے لیے، ہر عمل کے لیے شریعت اتار دی، حکم نامہ بھیج دیا۔ اب وہ شریعت کیسی ہے، وہ دین کیسا ہے؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات سب کے سب پورے ہو گئے، دو شرطوں کے ساتھ، صدقا وعدلا، ان میں سچ بھی ہے، ان میں عدل بھی ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے، جو دین حق ہے، اس میں سچائی کے کلمات ہیں، اس میں عدل و انصاف کے کلمات اور دعویٰ اور اس کا عمل ہے۔ اس لیے وہاں فرمایا تھا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ کلمات دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اور قرآن بھی کیا ہے؟ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ پورا ہو گیا، اب یہ سچائی کا کلمہ ہے، دنیا میں حق کا اظہار کرے گا، یہ عدل و انصاف کا نعرہ بلند کرے گا، اور انسانی زندگی کو ان گمراہیوں سے نکالے گا۔ جب حضور علیہ السلام دنیا میں آئے تو انسانیت پر شرک مسلط تھا، جہالت کا دور تھا، اس جہالت کے نتیجے میں وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ان آیات سے پہلے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جہالت اور شرک کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اپنی کھیتی اور اپنے جانور، اپنے سورس آف لیونگ، اپنی زندگی کے وسائل کو انہوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنے شرک کی بنیاد پر انہوں نے زندگی کے یہ تانے بانے بن لیے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ فلاں اونٹ یہ عورتیں نہیں کھائیں گی، یہ فلاں قسم کا اونٹ یہ فلاں قسم کے مرد نہیں کھائیں گے۔ اب انہوں نے جانوروں کو انہوں نے بتوں کے نام پر لگا کر ان کو انسانی زندگی کے استعمال سے محروم کر دیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے دنیا میں یہ شرک اور جہالت مسلط کر کے اپنے آپ کو خود ہی جکڑ بندیوں میں لگا دیا، قید کر لیا، اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ دیا، شرک اور نجاست کی اور جہالت کی زنجیروں میں باندھ دیا، تو اللہ نے اس وقت اپنے محمد الرسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی نسل کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کر دیا، اور آپ پر وحی اتر آئی، اور وہی بھی کہاں اتری؟ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہ حضور علیہ السلام پر کعبۃ اللہ کے اندر وحی کے نزول کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ غار حرا میں کیوں ہوا؟ آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں وحی کا انتظار کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر آپ پر جبریل نہیں آتا ہے، کیونکہ ابو جہل کا قبضہ ہے بیت اللہ پر، 360 بتوں کا قبضہ ہے، دین باطل کا قبضہ ہے، جس دین نے انسانوں کو گمراہ کر دیا، جس شریعت باطلہ نے انسانوں کو مجبور کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کا سچا اور صحیح دین جو توحید کی بنیاد پر ہے، جو شرک کی نجاستوں سے، جہالت کی نجاستوں سے انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے، تو اللہ اپنے سچے دین کو اپنے پاک گھر میں باطل دین کے ساتھ رلنے ملنے نہیں دینا چاہتے، خلط بلطیوں میں دینا چاہتے۔ اس لیے غار حرا میں تنہائیوں میں اللہ کے پیغمبر پر نزول وحی کا آغاز ہوتا ہے، قرآن حکیم کا نزول ہوتا ہے۔ دیناً قیماً
ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اب آپ نے اصل ابراہیم علیہ السلام کا دین زندہ کرنا ہے، یہ دنیا میں رلا ملا ہوا دین، آپ اس کو رلا ملا کر چلاتے رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں۔ اب دین کو خالص بنانا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہہ دیجئے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری عبادت بھی، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی کی ہر حرکت اور ہر عمل بھی، وَمَمَاتِي، اور میری زندگی کا اختتام بھی۔ اب یہ زندگی کا آغاز حرکت اور عمل سے ہوتا ہے، اور زندگی کا اختتام دنیا سے جب ہوتا ہے، فرد کا وہ کس پر ہونا چاہیے؟ للہ، ایک اللہ کی نام کی تاثیر پر ہونا چاہیے، ایک اللہ کی نام کی تاثیر کا اظہار ہونا چاہیے ہماری زندگی کے ہر عمل میں بھی، اور ہر حرکت میں بھی، اور ہر اختتام کے وقت میں بھی اللہ کا نام زندہ ہو جائے۔ اس لیے ہر عمل صالح بھی اللہ کے حکم پر زندہ ہوگا، اور زندگی کا اختتام بھی ایمان پر ہوگا، اللہ کے حکم پر ہوگا۔ یہ انسان کی کامیابی ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اب انسان کی زندگی کا اختتام ہے دنیا کے اندر سے، تو اب نئی زندگی کا آغاز ہے آخرت کی زندگی کا۔ اب مبدأ یوم القیامہ، قیامت کے دن کا آغاز یا تو دنیا میں موت سے ہوتا ہے، یا قیامت کی دنیا کا آغاز اس دنیا کی ٹوٹ پھوٹ سے ہوگا۔ اب نوع انسانی کی بقا اس کائنات کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ نظام ٹوٹے گا تو نیا دور آئے گا۔ تو نئے دور میں سب سے پہلے قیامت کا دن ہے، تو قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے حضور میں حاضری سے پہلے ہر امت کو اپنے نبی کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی، اپنے نبی سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ اب قیامت کا دن کیا ہے؟ ہر امت اپنے نبی اور قائد کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گی۔ ویسے نہیں ہے اکیلے وہ اٹھا کے چلا جائے گا، ہر بچہ ماں باپ کے ساتھ عید کے میدان میں آتا ہے، اسی طرح اجتماعی شکل میں آتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن اپنے روحانی باپ، اپنے روحانی امام، ان کی قیادت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پہلے نبی کو اپنی شناخت کرانی پڑے گی۔ ہماری شناخت کیا ہے؟ آج ہماری شناخت کفر اور شرک کے اعمال سے ہم نے اپنے آپ کو گندا و آلودہ کر لیا۔ یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ ہر سال اللہ جل جلالہ قربانی کا عمل پوری امت میں زندہ کر کے ان کی ذاتی خواہشات کو، ان کی نفسانی خواہشات کو اجتماعی اور توحید کے عقیدے کے تحت لا کر ان کو اللہ کا بندہ بنا کر، محمد الرسول اللہ کا امتی بنا کر، ملت ابراہیمی کی نسبتوں کا حامل بنا کر دنیا کی زندگی دینا چاہتے ہیں، دنیا کی موت دینا چاہتے ہیں، آخرت کی دنیا میں اسے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہاں اس انداز سے کھڑا ہو کہ یہ فخر کر سکے کہ میں تو ابراہیم محمد الرسول اللہ کے طریقے پر زندگی بسر کر کے آیا ہوں، لہذا یہ میری کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس لیے فرمایا ان صلاتی، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا یا فاطمہ قومی، اے فاطمہ کھڑی ہو جا، وشہدی اضحیتی، اپنی قربانی کا قربان ہونا ہوا دیکھ لے، اس لیے کہ پہلا قطرہ جو زمین پہ گرے گا قربانی کے جذبے اور ارادے سے کہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو دھو کر جائے گا، یہ تیری زندگی کے گناہوں کو دھو کر جائے گا۔ یہ قربانی کا عمل تیرے اندر اللہ کی توحید کا عمل اور بالجزم کا صبر و ہمت کا پیغام چھوڑ کر جائے گا۔ جب تو نے قیام کرنا ہے، تو نے اپنے اندر حرکت پیدا رکھنی ہے، تو نے ہر شرک اور شیطان اور باطل اور ہر نجس قوت کا مقابلہ کر کے تم نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہر نماز پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات پاک کی طرف، ہر طرف سے میں نے رخ پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا، میرا چہرہ ایک ذات پاک کی طرف ہے جس نے کائناتوں کا نظام مرتب کر دیا، اس کائنات کے نظام کی بقا کے ساتھ
نوع انسانی کی ترقی کے لیے شریعت کا نظام بھی مقرر کر دیا۔ وما انا من المشرکین، اب میں کسی شرک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کسی بھی کفر اور باطل کی کسی اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ملت ابراہیمی پر میں اپنے ہر عمل کو پروان چڑھاؤں گا۔ اسی حضور نے فرمایا سنو، الا وَإِنَّ وَلِيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي، سنو میرا دوست، میرا ساتھی، میرے رہنما وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے جو میرے رب کے خلیل ہیں، لہذا میں نے تو ان کا راستہ اختیار کر لیا، قربانی دے کر انسانوں کو آزادی دلانے کا، ترقی دینے کا، عقیدہ توحید کی بنیاد پر تاثیر پیدا کرنے کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کا عمل زندہ کیا، اس عمل کی بنیاد پر اب اللہ جل جلالہ نے جو جملے اس وقت نکالے گئے، قیامت تک کے لیے ان جملوں کو تکبیرات کے ساتھ زندہ کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے ہیں تو اوپر سے جبرائیل امین پیغام لا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب انہوں نے جملے کہے، اب ان جملوں کا جواب نیچے سے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب نیچے سے اسماعیل علیہ السلام نے بھی جملے دہرائے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ جملے دہرائے، ایک جبریل کا جملہ تھا، دوسرا خلیل اللہ کا جملہ تھا، تیسرا ذبیح اللہ کا جملہ تھا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ بنا دیا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا کہ تم نے اپنی معاشرت کو، تم نے اپنی معیشت کو، تم نے اپنی سیاست کو، تم نے اپنی زندگی کو ایک بڑے قانون کی برتری تسلیم کرتے ہوئے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں، صرف ایک ذات ہے، کوئی برتر نہیں، صرف ایک اللہ کا حکم اور علم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبریل کے کلمے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ اسے تو اللہ ہی اللہ نظر آ رہا تھا آسمانوں میں، وہاں تو کسی کی بڑائی نہیں تھی۔ نیچے تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ دیکھ رہے تو یہاں تو نمرود بھی ہے، یہاں تو طاغوت بھی ہے، یہاں تو شیطان کے پجاری بھی ہیں، یہاں تو رزق حرام کما کر شیطانوں کو راضی کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ساتھ دوسروں کو طاقتور بنا کر سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی کی عقیدہ توحید کی اصلاح کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں، وہی بڑا ہے۔ اس لیے ہم سب کا انکار کر کے اسی کی بڑائی کو تسلیم کریں گے۔ اور پھر اللہ نے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، یہ کون سے کلمات ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے ایام تشریق میں 5 دن پورے تم نے اپنی زندگی کے ان کلمات کو دہرانا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، نمازوں کے بعد بھی تمہاری زبان پر یہ کلمات جاری ہو۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا کے میدان میں اپنے خیمے میں جب یہ کلمہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اب سارے صحابہ اکرام پورا مجمع جب اسے پڑھتا تھا تو سارا حرم گونج اٹھتا تھا اللہ کے کلمے اور نام سے۔ آج افسوس ہے مسلمان، دنیا میں 1.25 ارب مسلمان موجود ہیں، دوسرا سال گزر رہا ہے، حرم کعبہ کو، مینا اور عرفات کے میدانوں کو محدود کر کے، مجبور بنا کر آج ان کو خالی کر دیا گیا، شیطانی قوتوں کے آثار سے، ان کے فیصلوں کو بنیاد بنا کر آج دنیا کا مسلمان اتنی کمزوری دکھا کر ذہنی بنیاد پر اس کا توحید کا عقیدہ کہاں چلا گیا، اس کی عملی قوتیں کہاں مر گئی، اس کی اجتہادی قوتیں صلاحیتیں کہاں چلی گئی، قرآن کے علم سے رہنمائی دینے کی تاثیر کہاں ختم ہو گئی کہ آج دنیا میں انہوں نے کعبۃ اللہ میں انہوں نے حج کو بند کر کے، عمرے کو بند کر کے، بلکہ الٹا 10,000 ریال جرمانہ لگا کر جو حج عمرہ کرنے کے لیے آئے گا اس پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ کہاں وہ وادیاں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان اسعار اور تکبیرات سے گونج رہی تھیں، آج وہ نام و نشان مٹانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر سے زندگی کا نیا دور، آج کی
ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ صرف زبان کے کلمے نہیں، یہ دماغ کا کلمہ بھی ہے، یہ صرف دماغ کا کلمہ نہیں، یہ عقل و شعور کا کلمہ بھی ہے، یہ دل کا فیصلہ بھی ہے، یہ دماغ کا فیصلہ بھی ہے۔ یہ دل و دماغ کے فیصلے ہمارے اعضاء و جوارح سے ڈال کر دنیا میں عقیدہ توحید کی بنیاد پر، جس طرح محمد الرسول اللہ نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، ہر غیر اللہ کے اثر سے پاک کیا تھا فتح مکہ پر، آج پھر دنیا میں دوبارہ فتح مکہ کی ضرورت پیش آ گئی کہ دنیا میں پھر سے مکہ پر کسی اور کا قانون نہیں چلنے دیا جائے گا، کسی اور کی رائے نہیں چلنے دی جائے گی، اور مکہ کے واسطے سے پوری دنیا پر کسی اور کی رائے نہیں چلنے دی جائے گی۔ آج کے مسلمان کو یہ عزم کرنا پڑے گا، دنیا کی ساری قوموں کی رہنمائی کرنی پڑے گی، اور نیچے سے اسماعیل علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تعریف ہے جس نے جانوروں کو ہمارا بدن بنا کر ہماری جان کو امن دے دی، ہماری جان کو سکون دے دیا، اگلے دور کی ترقی اور انعام کے لیے، عمل صالح کے لیے توفیق اور موقع میسر کر دیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ کلمے بلند کیے، جبریل نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے ہمارے لیے راستہ متعین کر دیا ہے، اب کسی اور راستے اور نظریے اور نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس جہالت سے جو آج ہم پر مسلط ہو گئی ہے، اس جہالت سے بھی نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس جہالت سے حضور علیہ السلام نے امت اور انسانیت کو نکالا تھا، اللہ ہمیں اس جہالت ظالمہ اور متکبرہ سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا طریقہ سن لیں، نماز ادا کی جاتی ہے۔